السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جی اس ناول کی مجھے اتنی ڈیمانڈس تھیں کہ مجھے یہ دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب آپ سب نے مجھے اس پہ اپنا بھرپور پیار دکھانا ہے اور اپنا سپورٹ شو کرنا ہے۔ اور یہ ناول آج میں سٹارٹ کر رہی ہوں، وائس اوور کے ساتھ ناول آئے گا۔ اور دوسری بات، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ہم ناول پڑھتے ہیں جنون ہان سیزن 1۔ وہ سیاہ اور سفید نائٹ ویئر میں ملبوس اوندھے منہ گہری نیند سو رہا تھا۔ چاکلیٹ براؤن بال ماتھے پر بکھرے آنکھوں کو ڈھک رہے تھے۔ موبائل پر ہوتی بیل پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نیند میں موبائل اٹھا کر سکرین کو دیکھا تو موڑے لکھا نظر آیا تھا۔ سلام موڑے، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ بچہ تم کہاں ہے؟ ابھی تک گاؤں واپس کیوں نہیں آیا؟ کل تمہیں دلہا بننا ہے اور تم ابھی تک شہر کے کاموں میں الجھا ہوا ہے، موڑے ناراضگی سے بول رہی تھی۔ موڑے، میں شام تک حویلی پہنچ جاؤں گا، بس کچھ کام تھے جو کرنے ضروری تھے، انہیں نمٹاتے ہوئے رات دیر ہو گئی تھی۔ بس ایک کام کر کے ابھی گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا، وہ اپنی موڑے کو بتاتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیدھا ہو کر لیٹا تھا۔ ٹھیک ہے بچہ، ہم انتظار کرے گا، تم اندھیرا چھانے سے پہلے پہنچ جانا، آج جبینہ کی مہندی کریں گے۔ تم نے تو منع کر دیا فضول رسومات کہہ کر، لیکن میں اپنی بہو کو پورے ارمانوں سے لاؤں گی، بیگم خوشبخت نے کہا تو ارمغان رتل یوسف زیحان نے آنکھ بھرتے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ ٹھیک ہے موڑے، میں پہنچ جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، اب میں فون رکھتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی موڑے سے شادی کو لے کر لمبا لیکچر دینے والی ہیں، اسی لیے وہ بہانے بازی کرنے لگا تھا۔ خدا حافظ بچہ، اللہ کی امان میں رہو، خیر سے آؤ۔ موڑے نے اسے دعائیں دیتے کال کاٹی تھی اور موبائل ایک جانب بیڈ پر رکھتا سائڈ ٹیبل پر رکھا محملی سرخ باکس دیکھنے لگا تھا۔ اسے حسرت سے دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھاتا، دل کے مقام سے لگانے لگا تھا، پھر اسے کھول کر اس میں موجود بریسلٹ نکالتا، اسے اپنے لبوں سے لگاتا، آنکھوں پر رکھنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ کون ہو تم؟ کاش میں تمہیں تلاش کر پاتا۔ وہ بند آنکھوں سے بھر آیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ دھندلا سا منظر چھایا تھا جب اس کے قریب سے گزرتی لڑکی کے بازو سے یہ بریسلیٹ گری تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ابھی اس کے قریب جاتا کہ اسے بریسلیٹ دے سکے کہ وہ دور نکل چکی تھی۔ وہ منظر سوچتے اس کا دل دھڑکا تھا، وہ منظر آج بھی اس کے ذہن کے پردے پر نقش تھا۔ وہ نرنجی آنچل، فینسی خصے میں مقید دودیا پیر اور محملی کلائی، وہ منظر ہمیشہ اس کا دل اسی طرح دھڑکاتا تھا جس طرح پہلی بار دھڑکایا تھا۔ وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر گئی تھی، اسے اپنی بریسلیٹ دے گئی تھی اور بدلے میں ارمغان رتل یوسف زیحان کا دل لے گئی تھی۔ وہ سوچتا اٹھ کر بیٹھتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں، کس طرح ڈھونڈوں، کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ، مجھ پر کون سا زہر پھونکا ہے تم نے؟ ارمغان رتل یوسف زیحان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے تم نے چوری کی ہے، اس کا دل چرایا ہے اور اس پر تضاد کہیں چھپ گئی ہو۔ وہ سوچتا، بریسلیٹ کو دوبارہ سے باکس میں رکھتا، اسے حسرت سے دیکھتا، باکس سائڈ ٹیبل کی ڈرا میں رکھتا، فریش ہونے گیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مہندی کی رسم ختم ہو چکی تھی۔ بنفشہ گل بیڈ پر لیٹی اداس سی تھی، کل اس کی جان سے پیاری بہن اس کے لیے پڑھائی ہونے والی تھی، وہ رخصت ہو کر بھی اسی حویلی میں رہنے والی تھی، لیکن وہ ارمغان رتل کے کام سے بھی بخوبی واقف تھی۔ وہ حویلی سے زیادہ شہر میں رہا کرتا تھا، وہ شاید جبینہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ نانی کے بعد وہ بنفشہ کی واحد دوست اور ہمدرد تھی۔ اللہ پاک، کل میری بہن بھی مجھ سے دور ہو جائے گی تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، کس سے بات کروں گی، دل کی باتیں کون دے گا میرا ساتھ؟ موڑے اور بابا سائیں سے تو کبھی پیار ملا ہی نہیں، ایک دوست تھی، بہن تھی، وہ بھی کل چلی جائے گی تو کس کے ساتھ؟ بنفشہ وہ اپنی سوچوں میں تھی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے مہوے گفتگو تھی۔ جب اسے جبینہ کی آواز سنائی دی تھی، وہ اسے پکارتی کمرے میں داخل ہوئی تو بنفشہ گل اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ سرگوشی نما انداز میں جبینہ سے پوچھتے لگی، وہ اور دروازہ اندر سے بند کر رہی تھی۔ یہ دیکھو جبینہ بیڈ پر بیٹھتی اس کے سامنے موبائل کرتی سے کچھ دکھانے لگی تھی۔ کیا ہے یہ؟ بنفشہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے آسٹریلیا سے فیشن انڈسٹری کی ایک کمپنی سے جاب آفر ملی ہے، وہ لوگ مجھے ٹکٹ بھی بیچ چکے ہیں، جبینہ نے چہکتے ہوئے مگر مدھم آواز میں بنفشہ کو بتایا تھا۔ 8 سالوں بعد اپنی بہن کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے بنفشہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا۔ تمہیں موڑے اور بابا سائیں کو بتانا چاہیے، مشورہ بنفشہ کی جانب سے آیا تھا۔ تم پاگل ہو؟
میں پاگل ہوں جو میں یہ بات جا کر بابا سائیں اور مورے کو بتاؤں گی؟ اور ان لوگوں کو اگر کانوں کان بھی خبر ہو گئی کہ میں نے انجینئرنگ کی ڈگری ڈراپ کر کے فیشن انڈسٹری میں ماسٹر کیا ہے تو تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کیسا ری ایکٹ کریں گے؟ تو پھر اگر کسی کو بتاؤ گی نہیں تو کیا کرو گی؟ آئیڈیا، تم ایسا کرو ارمغان لالا کو بتاؤ، وہ بابا سائیں سے بات کر لیں گے۔ نہیں بنفشہ، تم نہیں جانتی، وہ مجھے کبھی بھی ساتھ سمندر پار جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ویسے بھی ان کے مطابق میں ایک انجینئر ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بھاگ جاؤں گی۔ جبینہ نے کہا تو بنفشہ کا دل دہل گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو نا کہ حویلی کے باہر نکلنے سے پہلے بھی ہمیں کس کس سے اجازت طلب کرنی پڑتی ہے، اور تم یہاں سے بغیر اجازت جانے کی بات کر رہی ہو۔ اس حویلی سے تو چڑیا بھی بغیر اجازت کے باہر نہیں نکل سکتی، اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں ہو؟ ہوش میں تو ہو نا؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ارمغان لالا سے بات کر کے رشتے سے انکار کر دو۔ اس طرح اب تم بغیر کسی کو بھی بتائے گھر سے چلی گئی تو نہ جانے وہ لوگ کیا کر دیں۔ بنفشہ نے اسے ڈرایا تھا۔ نہیں، تم فکر مت کرو، میں نے سب سوچ لیا ہے، تمہیں بس میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کیا تم میری خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ جبینہ نے کہا تو بنفشہ نے اپنی بہن کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر آج وہ خوشی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ انکار کر کے اس کی خوشی کو پھیکا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سر اسباب میں ہلا گئی تو جبینہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ تم دیکھنا، جب میں کچھ بن کر بابا سائیں کا نام روشن کر کے ان کے سامنے آؤں گی تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ ابھی اس وقت میرا یہاں حویلی سے نکلنا ناممکن ہے، کیونکہ ارمغان کے ساتھ ساتھ اس کے گارڈز بھی فوج میں آ چکے ہیں۔ اس کے گارڈز کی فوج بھی آ چکی ہے، اسی لیے ابھی ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ کل جس وقت بارات حویلی کے اس حصے میں داخل ہوگی تو سب کا دھیان باراتیوں کی جانب ہوگا۔ اس وقت میں پچھلے حصے سے نکل جاؤں گی، جبینہ نے بتایا تو بنفشہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ جبینہ کی بات پر ہی اس کا دل لرز رہا تھا۔ نکاح کے موقع پر بھاگ کر تم اپنے لیے مصیبت کیوں کھڑی کر رہی ہو؟ اس طرح تو بابا سائیں کی عزت ہاتھ میں مل جائے گی، بنفشہ نے اسے سمجھایا تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر بابا سائیں اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے، انہیں سمجھتے تو یہ سب کبھی نہ ہوتا، نہ ہم پر یہ وقت آتا۔ میں اپنے خوابوں کو، اپنے کیریئر کو نہیں چھوڑ سکتی، میں ان سے ہی تو زندہ ہوں۔ تم تو سب جانتی ہو نا، تو پلیز میرا ساتھ دو، جبینہ نے کہا تو بنفشہ نے سر ہلایا۔ تھینک یو مائی لٹل سویٹی، جبینہ نے کہتے اس کے گال پر لب رکھے تھے اور اپنی ضروری چیزیں پیک کرنے لگی تھی، جبکہ بنفشہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ تو آج کل ویسے ہی ضرورت سے زیادہ اداس تھی، کیونکہ اس کے بابا سائیں اس کی خوشیاں، اس کی یادوں کی نگری بیچ رہے تھے، جہاں اس نے اپنی نانی کے ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ دن رات بس یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ کہیں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ اس کی نانی کا وہ آنگن بک نہ سکے جہاں جا کر وہ پرسکون ہوا کرتی تھی۔ پیکنگ کے بعد جبینہ تو سہانے صاحب سے جا کر سو گئی تھی، لیکن بنفشہ کا دماغ کہیں سوچوں میں الجھ گیا تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کی عزت پر حرف آنے نہیں دینا چاہتی تھی، چاہے وہ ان سے ناراض ہی تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سر کسی کے سامنے جھکے۔ دوسری طرف اس کی بہن کی خوشیاں تھیں، اس کا سارا کیریئر اور ساری زندگی تھی، اور ایک جانب اس کا افسردہ دل تھا۔ وہ جو اپنی بہن کی ذرا سی دوری پر اداس تھی، اب اس کی بہن اسے چھوڑ کر الگ دنیا بسانے جا رہی تھی۔ وہ حویلی چھوڑ کر یا شہر چھوڑ کر نہیں، بلکہ ملک چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ الگ سوچوں میں تھی جب نیند اس پر مہربان ہوئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ آ چکی تھی اور نہ صرف جبینہ کو دلہن بنا کر جا چکی تھی بلکہ بنفشہ کو بھی تیار کر چکی تھی۔ بنفشہ کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو چکی تھی، وہ بے دلی سے ہی تیار ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب دلہن ہی نہیں ہوگی تو پھر شادی کیا ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جبینہ کے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ اسفندیار یوسف زیحان کی ستی سے بخوبی واقف تھی، لیکن عالمزیب یوسف زیحان، اس کے چچا اور ارمغان اطل یوسف زیحان نہ جانے کیا کرنے والے تھے۔ عالمزیب یوسف زئی کی شادی اپنے بڑے بھائی اسفندیار یوسف زیحان سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ان کی شادی کے 3 سال بعد اسفندیار کی شادی ہوئی تھی، جب ارمغان اطل تقریباً 2 سال کا تھا۔ جبینہ ارمغان سے 2 سال چھوٹی تھی، جبکہ جبینہ سے 2 سال چھوٹا ذلان تھا، اور بنفشہ سب سے چھوٹی تھی۔ بنفشہ آنے والے طوفان کا سوچ رہی تھی جب میک اپ آرٹسٹ نے اسے پکارا تھا۔ کیا؟ وہ بکھلاتی پوچھنے لگی تھی۔ بال سیٹ کر دیے ہیں، آپ کو پسند آئے؟ میک اپ آرٹسٹ نے دوبارہ پوچھا تھا۔ جی اچھے ہیں، بنفشہ بالوں کو سہلاتی بولی۔ اب آپ لوگ جائیں، جبینہ نے میک اپ آرٹسٹ سے کہا تو وہ اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ تم سب سنبھال لو گی نا؟ آرٹسٹ کے جاتے ہی جبینہ نے بنفشہ کے کندھے تھام کر پوچھا تو وہ سر اسباب میں ہلاتے اس کے گلے لگی تھی۔ تم اپنا خیال رکھو گی نا؟ بنفشہ نے پوچھا تو جبینہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھی، جبکہ حویلی میں ان کے پورشن میں شادیانے بجنے لگے تھے۔ وقت کم ہے ہمارے پاس، بنفشہ نے کہتے الماری میں سے برقع نکالا تو جبینہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اور لہنگا بیک پر پھینکتے سادہ سے کپڑے پہن کر جلدی برقع پہنا تھا۔
پھر بیگ لیتی بنفشہ کے پیچھے پیچھے اس کے سہارے گھر کے پچھلی جانب گئی تھی۔ پوری حویلی میں شادیانے گونج رہے تھے، جبکہ ملازم مہمان اور گھر کے تمام افراد گھر کی دہلیز پر کھڑے براتیوں کا استقبال کر رہے تھے۔ جبینہ کا گھر کے دروازے سے رخصت کرتے بنفشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ سکون کا سانس لیتی براتیوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارمغان عطل یوسف زیحان اسٹیج پر بیٹھ چکا تھا۔ چہرے پر تاثرات سجے ہوئے تھے۔ خوشی تلاش کرنے سے بھی اس کے چہرے پر نہیں مل رہی تھی، لیکن موڑے کی خوشی کے ہاتھ اس شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ کو راضی کر چکا تھا کہ جبینہ گل اسفندیار یوسف زیحان ہی اب اس کا مقدر ہے۔ اس اجنبی لڑکی کو وہ کئی مہینوں تک تلاش کرتا رہا تھا، لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس کا مقدر نہیں تھی۔ وہ خود کو ہر طرح سے تیار کر چکا تھا، لیکن دل اس کے اختیار میں نہیں تھا اور نہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا۔ وہ سیاہ شیروانی میں سیاہ مالا پہنے، سر پر سرخ اور سیاہ امتزاج کی پگڑی پہنے ہوئے سوگوار سا دلہا لگ رہا تھا۔ مولانا صاحب آ گئے، لالا جیاب نے اپنے بڑے لالا کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ ارمغان عطل کا دل اچھلا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ بے وفائی کر رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو اس کا دل لے جا چکی تھی۔ یوسف زیحان صاحب میری بچی کو لاؤ، عالمزیب نے اپنے لالا کا کندھا تھپک کر مسکراتے ہوئے کہا تو اسفندیار یوسف زیحان مسکرا کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب گئے تو وردہ بھی ان کے پیچھے ہی گئی تھی تاکہ جبینہ کو لے آئیں۔ وہ دونوں آگے پیچھے جبینہ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اسفندیار یوسف زیحان نے پلٹ کر سخت نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ سردار سائیں وہ اس کمرے میں تیار ہو رہی تھی بچیاں، وردہ نے وہ کھلاتے ہوئے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ البتہ بیڈ پر لہنگا اور جویلری بکھری پڑی تھی۔ 10 منٹ تک وہ لوگ جبینہ کو باہر نہ لائے تو خوش بخت بیگم اور عالمزیب یوسف زیحان بھی بنفشہ کے ہمراہ حویلی کے اندرونی جانب آئے تھے تو انہیں کمرے کی دہلیز پر اسفندیار یوسف زئی بیٹھا نظر آئے تھے۔ وہ پریشانی سے اس کے قریب گئے تو وہ زمین پر بیٹھے اپنا ماتھا پیٹ رہے تھے، جبکہ پاس کھڑی وردہ بیگم آنسو بہاتی بار بار کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ ان دونوں کی حالت دیکھتے عالمزیب یوسف زئی کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا تو وہ فوراً اسفندیار خان کے قریب آتے اسے زمین سے اٹھاتے دروازہ بند کر چکے تھے۔ بنفشہ کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لڑز رہا تھا۔ کیا ہوا، تم اس طرح کیوں رو رہا ہے؟ عالمزیب نے ایک نظر اپنی بابی کو دیکھتے دوسری نظر اپنے لالا پر ڈالی تھی۔ میری عزت ہاتھ میں ملا کر چلی گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اسفندیار یوسف زئی زمین پر بیٹھے روتے پیٹتے اپنی پگڑی اتار کر اپنے لالا کے قدموں میں رکھنے لگے۔ احمق انسان یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ اپنے لالا کو اٹھا کر کرسی پر بٹھانے لگے جس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آپ بتائیں نا کیا ہوا ہے بابی؟ خوش بخت نے وردہ سے پوچھا تو وہ اپنا موبائل اس کے سامنے کرنے لگی جہاں جبینہ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ بابا موڑے، آپ سے میں نے کئی بار کہا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، لیکن آپ نے کبھی میری ایک نہیں سنی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اس دوزخ میں مزید نہیں رہوں گی، مجھے اپنی زندگی جینی ہے، مجھے تلاش مت کیجیے گا۔ اسکرین پر لکھی تحریر بلند آواز میں پڑھتے خوش بخت نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کہاں ہے؟ کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ بتاؤ مجھے، میرے صبر کی حد کو نہ آزماؤ۔ اسفندیار خان نے بنفشہ کے قریب آتے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کئی بار جبینہ کو کال ملا چکے تھے لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا تو وہ اب تھک ہار کر ایک آخری امید کے تحت بنفشہ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی بابا سائیں، میں نہیں جانتی۔ بنفشہ کپ کپاتی بس یہی بول رہی تھی۔ لالا، اس سب کا اب وقت نہیں ہے، ہمیں اب عقل مندی سے فیصلہ لینا ہوگا۔ بنفشہ کو یہ جوڑا پہناؤ اور نکاح کے لیے نیچے لے آؤ، ہماری حویلی کی عزت اب یوں ہی نیلامی سے بچ سکتی ہے۔ عالمزیب نے کہا تو بنفشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اسے لگا تھا اس کے چچا نے گویا زہر اگلا ہو، اس کے کانوں میں سور پھونکا ہو، جبکہ دوسری جانب وردہ بیگم اور اسفندیار یوسف زیحان کو لگا تھا کہ ان کے کانوں میں خوشی کا سر پھونکا گیا ہے۔ لالا، لیکن لالا، ارمغان عطل اس کو کیا کہیں گے؟ اسفندیار نے ششوپن سے پوچھا تھا۔ اس کو ہم سمجھا لیں گے، وہ اپنی موڑے کی کوئی بات نہیں ٹالے گا۔ سردار سائیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خوش بخت نے وردہ بیگم کے کندھے پر دلاسے کی تھپکی دیتے اسفندیار کو دیکھتے کہا اور دونوں کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ بنفشہ سر نفی میں ہلاتی لرزتی ہوئی زمین بوس ہوئی تھی۔ نہیں بابا سائیں موڑے، مجھ پر رحم کریں، وہ میرے لالا۔ خبردار خبردار، تم نے کوئی فضول کا رشتہ جوڑا، تمہارا لالا صرف زالان ہے، جلدی سے اسے جوڑا پہناؤ، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسفندیار خان نے شعلہ وار نگاہوں سے اس کے کپ کپاتے وجود کو گھورتے کہا اور وہاں سے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ سر نفی میں ہلاتی ہچکیوں کے درمیان بولی تو اسفندیار یوسف زیحان کے قدم رکے تھے۔ اس کے قریب آتے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکے تھے۔ تمہیں اپنی نانی کا وہ گھر چاہیے نا، تو اس کے عوض تمہیں یہ فیصلہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ وہ مکان میں فروخت کر دوں گا۔ اسفندیار یوسف زئی نے اسے بلیک میل کیا تو بنفشہ نے حیرت سے اپنے سامنے موجود
اس ظالم شفاف باپ کو دیکھا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے سگے بابا سائیں تھے جو اس کے محافظ بننے کی بجائے اسے آگ میں جھونک رہے تھے؟ وہ بخوبی واقف تھی ارمغان عطل کے غصے سے، لیکن پھر بھی اسے اس کے سامنے پھینک رہے تھے۔ جبینہ کے لیے ارمغان عطل کے ساتھ زندگی گزارنا آسان تھا کیونکہ وہ اپنا حق لینا چاہتی تھی، لیکن بنفشہ، وہ تو ایک معصوم کلی تھی، وہ تو اس لمحے میں مسل کر رکھ دیتا۔ وہ سوچتی کب کب پا رہی تھی، پورے 10 منٹ کے بعد اس کمرے میں آؤں گا۔ اگر تمہیں وہ مکان چاہیے تو مجھے اس جوڑے میں نظر آؤ، ورنہ مجھے بابا سائیں مت کہنا۔ وہ گھرا کر باہر کی جانب گئے تھے۔ کیا گارنٹی ہے اگر میں یہ نکاح کر لیتی ہوں تو آپ وہ مکان مجھے تحفے میں دے دیں گے؟ اس کے سوال پر وہ پلٹے تھے۔ تمہارے نام کر دوں گا، لیکن مکمل طور پر تمہاری ملکیت میں وہ مکان آج کے دن اگلے سال بنے گا۔ تمہیں اپنے بابا سائیں کی بات پر اعتبار کرنا ہوگا۔ وہ کہتے جا چکے تھے جبکہ بنفشہ کو اپنے بابا سائیں کی بات کا پکا اعتبار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں۔ اسے سستی آنسو پہنچنے لگی تھی۔ بس 1 سال کا کھیل تھا اور پھر اسے آزاد ہو جانا تھا۔ وہ خود کو دلاسا دینے لگی تھی۔ دیکھیں نانی، آپ کے لیے کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ سوچتی ایک نظر اپنی مورے پر ڈال کر بیڈ سے لہنگا اٹھانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سزا اسے اپنی بہن کو گھر سے بھگانے کی نہیں بلکہ بیٹی ہونے کی ملی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، اس کا نام بدل چکا تھا۔ وہ بنفشہ گل اسفندیار یوسف ریحان سے مسز ارمغان عطل یوسف ریحان بن چکی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، قسمت کا راز تھا۔ نام کے ساتھ ساتھ زندگی بھی بدل گئی تھی اور گھونگھٹ میں ارمغان عطل کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے تھوڑی سی ٹپک رہے تھے جنہیں اس نے بہہ جانے دیا تھا۔ چاروں جانب مبارکباد کا شور تھا۔ کس بات کی مبارکباد؟ میری زندگی، میری خوشیاں تباہ ہونے کی مبارکباد؟ وہ سوچتی یوں ہی بیٹھی رہی تھی۔ ارمغان عطل کی شعلہ وار نظریں اسے گھونگھٹ میں بھی اپنے وجود پر محسوس ہوتے چبھ رہی تھی۔ وہ جسے لالا پکارتی تھی، اس کی نظروں کا، اس کی زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ 1 سال نہ جانے کیسے گزرنا تھا۔ وہ سوچتی لب کچل رہی تھی۔ رونے کے باعث آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک طرف جبینہ کی جان کی فکر تو دوسری طرف اپنی زندگی کی فکر، اس نازک سے وجود کو ایک اندیکھی آگ میں جھلسا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب حویلی کا ایک حصہ چھوڑ کر دوسرے حصے میں رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ حویلی کے جس حصے میں آنے کی اسے کبھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ آج سے اس حصے میں رہنے والی تھی، اپنے شب و روز گزارنے والی تھی۔ سوچتے آنسو اس کی آنکھوں کو، اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ ارمغان عطل یوسف ریحان حویلی میں قدم رکھتے ہی گلے میں پہنا ہار اتار کر ایک جانب اچھالتا، سر پر پہنی پگڑی اتارتا اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے یوں تیر سے جانے پر بنفشہ کا دل لرزا تھا۔ او بچہ، خوش بخت نے کہتے بنفشہ کا گھونگھٹ اٹھاتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اسے صوفے پر لا کر بٹھایا تھا۔ ذریعہ بھی نکاح کے بعد سے کہیں نظر نہیں آیا تھا اور مہمان بھی رخصتی کے بعد جا چکے تھے۔ کوئی بھی حویلی کے اندر دلہن کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ بچہ جو ہوا اسے قسمت سمجھ کر قبول کر لو تو سکون آ جائے گا۔ ارمغان عطل کی دلہن ہو تم اور ہمیں بہت عزیز ہو۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں میں قدرت نے جبینہ کا نہیں تمہارا ساتھ لکھا تھا۔ خوش بخت نے جب بنفشہ کے قریب بیٹھ سے سمجھایا تھا، تم تو ہمارا بہادر بچہ ہے، شیرنی ہے یوسف ریحان کی، تم نے خاندان کی عزت کو بچایا ہے اور ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ کچھ وقت دو ارمغان کو، سمجھ جائے گا۔ تم بھی اپنے دل کو سمجھا لو۔ عالمزیب یوسف زئی نے بنفشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی بیگم کو اشارہ کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تم بچہ اب اپنے کمرے میں جاؤ، ارمغان کا کمرہ اب سے تمہارا کمرہ ہے، میں ملازمہ کے ساتھ تمہیں بھجوا دیتی ہوں، خوش بخت نے کہا تو بنفشہ صدمے سے نکلی تھی۔ نہیں، آپ پلیز ایسا مت کریں، ان کے قہر کا سامنا میں نہیں کر سکوں گی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتی کپ کپاتی بولی جہاں سے ارمغان اوپر گیا تھا۔ بچہ، وہ تمہیں کیوں کچھ بھی کہے گا؟ تم نے تو بہادری کا کام کیا ہے، اسے تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیوں تمہیں کچھ کہے گا؟ اور ہم ہیں نا، تمہاری موڑے اور بڑا سائیں بھی ہے، تو تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خوش بخت نے اسے سمجھاتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پلیز موڑے، مجھے کسی اور کمرے میں بھیج دو، نم آنکھوں سے بولی بچہ، وہ شوہر ہے تمہارا اور بیوی شوہر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتا ہے، اور ملازم لوگ کیا کہیں گے؟ اس طرح تو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا، جب گھر کی بات باہر جائے گی تو حویلی والوں کو بدنامی ہوگی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے سمجھا کر ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے کی جانب روانہ کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کلک کی آواز پر پلٹی تھی۔ ملازمہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ اس کا دل بھی دروازہ بند کرنے کی آواز پر بند ہوا تھا۔ کمرے کی صورتحال دیکھتے اس کا دل دہل گیا تھا۔ پھولوں کی آدھی لڑیاں زمین پر تو کچھ بیڈ پر گری ہوئی تھی، چند ایک اب بھی لٹکی ہوئی تھی۔ واش روم سے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنا حلق تر کرتی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب وہ واش روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نیلی آنکھیں غصے کے باعث سرخ براؤن بالوں سے پانی کے قطرے بہتے کندھوں اور ایبس کو بھگو رہے تھے۔ وہ نہا کر نکلا تھا، پانی کے قطرے اس کے بالوں سے شانوں پر ٹپک رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بنفشہ نے نہ صرف نظروں کا زاویہ موڑا تھا بلکہ رخ موڑتے اپنی براؤن آنکھوں کو بند کرتے دوپٹہ مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں تن فن
کرتا, اسے اپنے کمرے میں دیکھتے تن فن کرتا, اس کے قریب آتا, اس کا رخ اپنی جانب موڑنے لگا تھا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے موڑنے پر مڑ گئی تھی, البتہ آنکھیں نہیں کھولی تھی. کیوں آئی ہو تم یہاں؟ غصے سے پھنکاتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کی لمبی پلکیں لرز رہی تھی. وہ لبوں پر زبان پھیرتی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ مجھے آپ کی موڑے نے یہاں بھیجا ہے, بنفشہ نے کہا تھا, اور مغان نے آنکھیں بند کر کے کھولتے گہری آہ بڑی تھی. وہ سب کو جھٹلا سکتا تھا, سب سے لڑ سکتا تھا, لیکن اپنی موڑے کی بات نہیں ٹال سکتا تھا. تم نے بگایا ہے نا جبینہ کو, کہاں گئی وہ؟ بتاؤ مجھے, وہ دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا. بنفشہ نے آنکھیں کھولتے رحم طلب نظروں سے مغان کو دیکھا تھا. تکلیف کے باعث براؤن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے, بتاؤ مجھے, کہاں بگایا ہے جبینہ کو تم نے, کس کے ساتھ بگایا ہے؟ بہت آرام سے پوچھ رہا ہوں, مجھے سچ سچ بتا دو, ورنہ آپ دونوں کی خبر تو میں لے کر رہوں گا, تمہیں بھی جواب دینا ہوگا. وہ اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے گھرا رہا تھا. مجھے نہیں پتا, پلیز جبینہ کو معاف کر دے, میری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی. وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سے فریاد کر رہی تھی. تمہاری بہن کو کچھ نہ کہوں, اسے اپنی غلطی کی قیمت چکانی ہوگی. اس کی ہمت کیسے ہوئی ارمغان عطلی ذیحان کو دھوکہ دے کر حویلی سے بھاگنے کی؟ میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ پلیز جبینہ کو معاف کر دیں, وہ بے قصور ہے, وہ بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. بابا سائیں اور اماں سائیں کی بہت منتیں کی اس نے, لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانا. وہ روتے ہوئے کپکپاتے لبوں سے بتا رہی تھی. تو کس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اس کے الفاظ میں ایسی شدت تھی کہ بنفشہ کی سانس رکنے لگی. تو کسی سے بھی نہیں, پلیز اسے کوئی نقصان مت پہنچانا, میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے, لیکن میری بہن کو معاف کر دیں. اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. اب کی بار کہتے ہوئے بنفشہ نے واقعی اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا تھا. ارمغان عطل کا خوف اس کی آنکھوں میں واضح تھا. اس کے ہاتھ جوڑنے پر ارمغان کی نظر اس کی کلائی پر پہنی بریسلیٹ پر ٹھہری تھی. اس کا دل زندگی میں پہلی بار اسی دن پر دھڑکا تھا, دوسری بار اسی دن پر دھڑکا تھا جس طرح چند ماہ پہلے وہ بریسلیٹ سے سجی کلائی دیکھتے دھڑکا تھا. وہ اس کی بریسلیٹ میں اپنی شہادت کی انگلی پھنسا تھا, پوری قوت سے اس کو کھینچتا توڑ چکا تھا. وہ نازک سی بریسلیٹ کسی دھاگے کی طرح ٹوٹ کر اس کی کلائی سے زمین پر گری تھی, لیکن اس کے گرنے سے پہلے دل ہڑاش چیخ بنفشہ کے لبوں سے ذات ہوئی تھی. اس کی دودیا نازک سی کلائی پر سرخ لکیر پھوٹی تھی جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں ابڑی تھیں. وہ خون کوہوں کی طرح ارمغان عطل کے پتریلے تاثرات سخت تاثرات دیکھتی زرد پڑنے لگی تھی. وہ جو پہلے ہی اس کی دہشت سے لرز رہی تھی, اس کی سختی پر اس کا دل باہر نکلنے کو بے قرار تھا. سخت نفرت ہے مجھے ایسی لڑکیوں سے جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 2 دن کی محبت کے لیے گھر سے بھاگ جاتی ہیں. اور تم کیسے مانی اس نکاح کے لیے؟ تم تو جیسے تیار بیٹھی تھی میرے نکاح میں آنے کے لیے. اب کی بار وہ سختی سے ادھا رہا تھا, البتہ دل نے الگ طریقے سے درک درک کر غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا. میں ایسا نہیں چاہتی تھی. وہ تو بابا سائیں کی عزت, وہ بھی بولتی کہ وہ اس کے لب پر انگلی رکھتے سے کچھ بھی کہنے سے روک گیا تھا. تمہیں عزت کا خیال کیسے آ گیا؟ بہن عزت ہاتھ میں ملا کر بھاگ گئی, اور دوسری بہن عزتوں کی محافظ ہے. وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوا تھا, لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رہیں گی تو اس کے تاثرات بنفشہ کا دل دہلانے لگے تھے. لیکن ہمت مجتمع کرتے اس کی برفیلی سخت آنکھوں میں دیکھنے لگی. کیا رٹ لگا رکھی آپ نے؟ بھاگ گئی, کہیں نہیں بھاگی. اس حویلی کے درندوں نے ظالموں نے مجبور کیا ہے اسے یہ قدم اٹھانے کے لیے. مجھے بھی بھاگ جانا چاہیے تھا. میرے ساتھ بھی تو ظلم ہوا ہے, قہر کا پہاڑ توڑا ہے مجھ پر, بلکہ صرف میرے ساتھ ہی تو ظلم ہوا ہے. اس حویلی کے در و دیوار میں کسی غلام کی طرح سانسیں لے رہی تھی, دن گن گن کر گزار رہی تھی کہ ایک دن اس حویلی سے حویلی والوں سے ان کی درندگی و وحشت سے نجات مل جائے گی. لیکن مجھے بے جان گڑیا سمجھ کر اپنے اشاروں پر چلایا آپ سب نے. میرے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچ رہا؟ وہ شیرنی کی مانند دھاڑتے ہوئے بولی تھی. نہ جانے اچانک اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی. آواز نیچی رکھو, ایک تو چوڑی اوپر سے سینہ سوری. اس کی کلائی ساتھ سے تھام کر بڑی قوت سے دھارا تو بنفشہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی. کہیں اس سب میں تمہارا ہاتھ نہیں؟ وہ پراسرار وہ سوچ انداز میں بات. کیا مطلب؟ وہ نا سمجھی سے پوچھنے لگی. تمہاری شوہیوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں, تو کہیں تم نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو جبینہ کو نہیں بگایا؟ وہ اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے پوچھنے لگا. کیا میں آپ سے شادی کرنا چاہوں گی؟ ہاں, اس قابل نہیں ہے آپ کہ آپ جیسے مرد کے ہاتھ سے جاؤں. وہ طنزیہ ہستی بولی. ویسے ایسا کیا ہے آپ میں؟ وہ ارمغان عطلی ذیحان کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے اتنی گھٹیا چال چلوں گی؟ بہت اچھا کیا جبینہ نے کہ بھاگ گئی, ورنہ آپ جیسے سن کے انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزارتی؟ میں بھی بہت جلد آپ سے طلاق وہ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پھر سے اس کا جبڑا دبوچ گیا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ جہاں دی گناہ حویلی میں یہ لفظ بھی آج تک کسی نے ادا نہیں کیا. اور آپ سے جاؤ یا پھر نہ سے جاؤ, تم آج ارمغان عطلی ذیحان کی سے جاؤ گی. کیا ہے تو ابھی تم پر ٹوٹے گا. حویلی والوں کی وحشت تم نے ابھی دیکھی ہی کہاں ہے. تم پر آج وہ وحشت حیوانی سب کچھ واضح ہوگا. تم ابھی اصل میں ارمغان عطلی ذیحان کو جانتی نہیں. وہ برفیلی نگاہوں سے اس کے گلابی لب دیکھتا بول رہا تھا جو زہر اگل رہے تھے. وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا کہ اندر ابلتے خون کے فوارے کو سکون پہنچا سکے. بس یہی سب تو آتا ہے حویلی کے مردوں کو, عورت کو ڈرا دھمکا کر. اور ہاں,
کر رکھنا، اور ہاں نہیں لیا کسی نے بھی پہلے یہ نام، نہیں لیا کسی بھی عورت نے اپنے آپ جیسے وحشیوں سے آزادی کا پروانہ، اسی لیے تو آپ جیسے مردوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں۔ نہیں بلکہ مرد تو ہو نہیں، کیونکہ عورت پروار کرتے ہو، اسے بے وقار سمجھتے ہو، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو۔ بہت اچھا کیا جبینہ نے، کیا کہ انا اور دو کڑی کی جھوٹی شان و شوکت اب جھوٹی عزت پیروں تلے رون کر گئی۔ وہ کہتی چہرہ موڑ گئی تھی، یہی تو دیکھا تھا اس سے ساری زندگی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو تو کیا اپنی بیٹی کو بھی کبھی وہ مان و پیار نہیں دیا تھا جو ان کا پیدائشی اور شرعی حق تھا۔ وہ صورت اپنی کلائی کو دیکھنے لگی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ابھی وہ ان کو صاف کرتی کہ وہ اس کا بازو کھینچ تھا، اس کا روح اپنی جانب موڑ گیا تھا جو اس کے وجود کی نازکی کا خیال کر رہا تھا۔ وہ اب ہر حد کو پھلانگ رہی تھی، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، منہ نبل کر آنکھوں کا ذریعے چھلک رہا تھا، وجود کی رگیں چھوڑ کر وہ باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے بنفشہ کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ ضرور کچھ غلط کہہ چکے ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے واضح ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی پہلے سے مزید کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ یہ بکواس باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ اس کا ہاتھ دبوچ کر پوچھنے لگا تو بنفشہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس کی آنکھوں کے انگاروں کو دیکھتی کپ کپانے لگی تھی۔ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی باتیں کرتی ہو تم، کیوں نہ تمہاری چلتی زبان کو سکوت پہنچا دوں۔ اسے بیڈ پر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گرتے ہی کھانسنے لگی تھی، سانسیں جو رکی ہوئی تھی اس میں روانی آئی تو وہ تیز تیز چلنے لگی، ورنہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھندلا سا گیا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بنفشہ کو خوفزدہ کر چکے تھے۔ وہ ڈری سہمی ہرنی کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی جس کی دھمکتی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے قریب آیا اور بیڈ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی شعلہ بار نظریں بنفشہ کو اپنی روح میں جھانکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے ابھی مسل دے گا۔ اب اپنی باتوں سے اسے پچھتاوا ہونے لگا تھا جو اس نے بغیر سوچے سمجھے اسے بس کہہ دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی اپنے بچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب وہ پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا، وہ سکون کا سانس لیتی ریلیکس ہوتی وہیں لیٹی لیٹی آنکھیں موند گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سے تیز دھڑکنوں کے ساتھ ڈری سہمی سی براؤن آنکھیں کھولی تھی۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کرتے اس کے قریب آتا، اپنا تولیہ اس کے قریب بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ بنفشہ نے اٹھنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ہاتھ پیر جواب دے گئے تھے۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھتے گہرے صدمے میں تھی۔ پلیز نہیں، وہ میٹرس پر اپنا رکھا سر دائیں بائیں ہلاتی اب اپنی غلطی پر پچھتاتی سسک رہی تھی۔ آنسوؤں کی گرم بڑی بڑی لڑیاں میٹرس میں جذب ہونے لگی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی، حویلی کا ہر فرد کیا ہر جاندار اور بے جان ارمغان عطلی اس ذہان کے غصے سے واقف تھا، تو پھر وہ کیوں اس کے سامنے زبان چلا گئی تھی؟ وہ کہنیوں پر مسلسل وزن ڈالے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وجود اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ اسے قریب آیا، بنفشہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے سب کچھ پڑھ لینا چاہتا ہو، تو بنفشہ نے مزاحمت کرتے اس کے کندھوں پر ہتھیلیاں ماری تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ سسک رہی تھی، اس کی سطح پر جو اس کا لہنگا کھسکھسا رہا تھا۔ وہ مسلسل سرنپی میں لاتی اپنے پیروں کو آپس میں مسل رہی تھی، جس سے خسے نہ جانے کب سے اتر چکے تھے۔ آپ کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ پلیز ایسا مت کریں، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ وہ روتی مسلسل چلا رہی تھی لیکن اسے نظر انداز کر گیا تھا وہ، اور اس کے کندھے پر ٹکی ٹوری کھینچتا پردے کو ڈھیلا کر گیا۔ میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ ہو جائے، وہ ارمغان کا ہاتھ تھام کر بولی تھی جس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز رحم کریں۔ وہ شرم سے سمٹتی اس سے التجائیں کر رہی تھی، اس کی رنگت ارمغان عطلی اس ذہان کے حواس سلب کر رہی تھی۔ چیخنے سے کچھ نہیں بدلے گا، یہ سب تمہارے ہی الفاظ کا نتیجہ ہے، اور اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا انگلیاں اسٹریپ پہ پھنسانے لگا۔ وہ اس کے نرم ہتھوال کے قریب آیا اور وہ آنکھیں بند کرتی دھڑکتے دل کے ساتھ سسکی تھی۔ اس کا آگ جیسا لمس سے پگھلا رہا تھا، اس کی سانسیں تھم سی گئی تھی، اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ آپ تو جبینہ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ روتی ہوئی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے لالا کی طرح، وہ بھی اپنی بات مکمل کرتی کہ وہ اس کی آواز دبانے لگا، اپنی بکواس بند کرو، وہ کہتا اپنے حلق میں ہوں کا ذائقہ گول گیا۔ وہ سسکتی آنسو بہا رہی تھی، آنکھیں جلن سے جل رہی تھی۔ بہت شوق تھا تمہیں اپنی بہن کی جگہ لینے کا، تو چلو اب میں تمہیں سکون دو۔ خبردار اگر تم نے کبھی میرے سامنے زبان درازی کی، بہت شوق ہے تمہیں طلاق لینے کا، تو چلو پھر اب وہ سفر شروع کرتے ہیں جب ارمغان عطلی ہاتھوں میں بارش کی بارش غصہ برسائے گا۔ اب تمہیں اپنے کہے گئے الفاظ کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ارمغان عطلی نے کہا تو بنفشہ سے سکتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے چٹنے لگی۔ وہ اس کی کلائیاں ایک ہاتھ میں پکڑتا اس کے سر کے اوپر رکھنے لگا، اور بنفشہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ سین یہ ہے جو کنٹینیو ہے، اور یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ لمبی تھی تو اس کو میں 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر چکی ہوں، سیکنڈ پارٹ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا رہا تو میں انشاءاللہ ڈیلی 2 لانگ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دیا کروں گی۔ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کومنٹس کر کے سب بتائیں کہ کس کو